چھوڑ دے اور خاوند کے حکم میں تاخیر نہ کرے، فوراً اس کے پاس جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اطاعت کا حکم دیا ہے، یہ 3 باتیں اگر عورت کر لے جنت کے تھے دروازے اللہ رب العالمین اس پر کھول دے گا۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت فرجہا، کہ اگر کوئی عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، احسنت فرجہا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہے، نکاح کے بعد عورت کی عزت خامند کی امانت ہے، اسی طرح خامند کی عزت عورت کی امانت ہے۔ خامند غیر جگہ نہیں جائے گا، عورت غیر جگہ نہیں جائے گی، دونوں پر غیر جگہ جانا، غیر منکوحہ جگہ پر جانا دونوں پر حرام ہے۔ احسنت فرجہا کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ، جو چیز ان کے لیے حلال رکھی ہے اسی حلال پر اکتفا کریں دونوں، اور حرام کا راستہ چھوڑ دیں اور حرام کی طرف منہ نہ کریں۔ احسنت فرجہا، اپنی آبرو کی حفاظت کریں، اور یہ اتنی پسندیدہ چیز ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، اتنی پسندیدہ کہ اگر عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، خامد موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن دنیا میں آپ دیکھیں کتنے بے غیرت قسم کے مرد آپ نے دیکھے ہوں گے جو عورتوں سے اس طرح کے کام کراتے ہیں اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بناتے ہیں۔ بعض لوگ نکاح شادی اسی لیے کرتے ہیں خوبصورت عورت سے تاکہ میری دکان اچھی چلے، جب خوبصورت عورت ہوگی گاہک زیادہ آئیں گے، لوگ زیادہ آئیں گے۔ یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اور آپ نے یہ کس موقع پر فرمایا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھ کر حضرت سعد نے ایک بات کی تھی، آپ نے فرمایا تھا لو رأیت رجلا مع امراتی لأضربہ بالسیف، اگر میں اپنی آنکھوں سے کسی آدمی کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ لوں لأضربہ بالسیف، میں اپنی تلوار سے دونوں کا سر قلم کر دوں گا۔ تو صحابہ کرام نے یہ بات سنی، جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جا کر کے کہا اللہ کے رسول وہ سعد تو ایسا کہہ رہا ہے اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو میں تو سر قلم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی غیرت سعد، ارے سعد کی غیرت کو دیکھو کتنا غیرت والا ہے۔ یعنی آپ ناراض ہونے کے، لوگوں نے تو کہا کہ یہ قانون ہاتھ میں لے رہا ہے، قانون ہاتھ میں لے رہا ہے، آپ نے خوش ہو کر فرمایا انظروا الی غیرت سعد، ارے سعد کی غیرت کو دیکھو کتنا غیرت والا ہے۔ پھر فرمایا واللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے کہ اللہ کی ذات اغیر منی، اللہ رب العالمین کی ذات مجھ سے بھی زیادہ غیرت والی ہے اور میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ یعنی میری ذات سعد کی غیرت سے زیادہ غیرت والی ہے اور اللہ کی ذات مجھ سے بھی زیادہ غیرت والی ہے۔ یعنی یہ پورا مذہب غیرت والوں کا ٹولہ ہے، مسلمانوں کا رب غیرت والا، مسلمانوں کا رسول غیرت والا، اور مسلمان غیرت والا، گویا بے غیرت مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ حدیں مقرر فرما دی ہیں۔ احسنت فرجہا، وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی۔ ہاں اگر کوئی عورت اپنی آبرو بچاتے ہوئے، اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی بھی دے دیتی ہے، اللہ رب العالمین اسے شہادت کا رتبہ دے گا، اسے شہادت کا رتبہ عطا کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت بڑی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے یہ 4 کام بڑے آسان اور سہل ہیں، بڑے آسان، نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خامند کی بات مان لینا، صرف وہ بات نہ ماننا جو شریعت کے خلاف ہو، باقی ہر بات ماننا، دنیا داری کے معاملے میں باقی ہر بات مانے چلے جائے، بس یہ دیکھے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ شرک کا حکم دے وہ نہ کرے، وہ قبر پر جانے کا حکم دے نہ کرے، پیر عبد القادر جیلانی کی 11ویں پکانے کا حکم کرے نہ کرے، اور وہ کھانے کا حکم کرے نہ کھائے۔ یعنی وہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کی نافرمانی میں، اسلام کی خلاف ورزی میں جو حکم ہے خاوند کا وہ نہ کرے، باقی ساری باتیں اس کی مانتی چلی جائے، اور احسنت فرجہا، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے چاہے خاوند موجود ہو یا نہ ہو۔ ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بیان فرما دی ہیں۔ اب قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابتداءً آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ اصل عورت اور مرد ہم نے ایک ہی باپ سے، ایک ہی ماں سے، آدم سے اور حوا سے ہم نے دونوں کو پیدا کیا، اور یہ دونوں ایک ہی
تفاخر آپس میں نہ کرے، یعنی وہ یہ نہ کہے وہ سید ہے، وہ قریشی ہے، وہ ارئی ہے، وہ جٹ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، نہیں، دونوں ایک باپ کی اولاد ہو، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اگر کوئی بڑا ہے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں صرف تقوی اسے بڑا کرتا ہے، باقی خاندانی تفاخر، یہ نسلیں جو ہیں وہ شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ صرف تعارف کا ذریعہ ہے تمہارے خاندان، باقی اللہ کی نظر میں جو بڑائی ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے کہ تمہارا جو تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے کائنات کے لوگو اس اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کرنے کے بعد پھر اسی فرمایا ایک نفس سے رب العالمین نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر دونوں کے ملاپ سے یہ ساری کائنات ہستی بستی رب العالمین نے بسا دی۔ بس منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دیے، یہ کائنات میں سارا بس گیا۔ اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے رقیبہ، ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ رقیب اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں بڑی گہرائی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ شعراء یہ جو غزل وغیرہ بناتے ہیں، غزل گاتے ہیں، غزل کہتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، تو یہ غزل جو ہے ایک مثلث کے گرد گھومتی ہے، ایک ان میں محب ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے اور ایک رقیب ہوتا ہے۔ رقیب جو ہوتا ہے وہ دونوں پر، محب پر بھی محبوب پر بھی بڑی کڑی نظر رکھتا ہے، یہ کدھر جاتا ہے، کب ملتا ہے، کیوں ملتا ہے، کس ٹائم آتا ہے، کس ٹائم جاتا ہے، اس کی پوری نظر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے لفظ وہی رقیب کا استعمال کیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، جس کی معنی یہ ہے کہ اللہ نے تم پر بڑی گہری نظر رکھ رکھی ہے، تمہاری رات پر، تمہارے دن پر، تمہاری صبح پر، تمہارے شام پر، تمہارے کھانے پر، تمہارے پینے پر، تمہارے آنے پر، تمہارے جانے پر، تمہارے دیکھنے پر، تمہارے بولنے پر، ہر ایک حرکت پر ان اللہ کان علیکم رقیبا، گویا تمہاری کوئی بھی حرکت اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ اور دیکھو اللہ رب العالمین کا بڑا عجیب نظام ہے۔ ہمارے ہاں دیکھو اب آپ یہ پہلے صرف ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے، اب یہ دوسرا سسٹم شروع ہو گیا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی پختہ چیز آ گئی ہے، مناظرے ہوتے ہیں نا، پہلے زمانے میں جب ٹیپ بھی نہیں ہوتی تھی، ٹیپ ریکارڈ بھی نہیں ہوتا تھا، مناظرے ہوتے تھے، تو جب ایک کچی بات کسی مولوی کے منہ سے کچی بات نکل گئی تو وہ فوراً پیترا بدلتا اور اپنی بات سے مکر جاتا تھا، اور کسی کے پاس دوسرا آدمی کہے بھی کہ نہیں بھی نہیں اس نے کہی ہے، میں نے خود سنا ہے اس نے یہ بات کہی ہے، میں نے نہیں کہی، میں نے نہیں کہی، بس نہیں کہی، اب پروف کوئی ہے نہیں۔ اب وہ جب سے کیسٹیں آ گئیں، پھر وہ جب وہ مکر نہیں سکتا، وہ مکرنے لگتا ہے تو وہ دوسرا مولوی کہتا ہے اچھا بھی کیسٹ کو ریورس کرو، کیسٹ کو سناؤ اس کو، اس کی اپنی آواز میں جب وہ جملہ سنتا ہے مکر نہیں سکتا۔ اب اس سے بھی زیادہ پختہ چیز یہ بلا جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ آئی کھڑی ہے، اس میں وہ جو کہہ رہا ہے وہ آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن اس آواز کی مماثلت کے ساتھ ساتھ اس کا جسم، اس کے ہونٹ، اس کی زبان جس طرح حرکت کر رہی ہے وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں، دونوں چیزیں۔ اللہ رب العالمین نے ریکارڈنگ کا یہ پورا وہ جو ابتدائی سسٹم تھا وہ بھی، اور جو آج کا موجودہ سسٹم ہے یہ بھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی اگر کوئی سسٹم آنے والا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین استعمال کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یہ سارے سسٹم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلتا ہے ہمارے نگران فرشتے اسے فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں، اسے اب یہ ریکارڈنگ کا کام بھی ہو رہا ہے اور لکھنے کا کام بھی ہو رہا ہے، یعنی یہ دو پروف اللہ رب العالمین جمع کر رہا ہے ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں۔ اگر آپ نے نیکی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے حق میں پروف ہے، اور اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمارے خلاف پروف ہے۔ وہ بول بھی رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں وہ لکھا بھی جا رہا ہے، ہماری آواز کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
اگر کسی نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہے اللہ قیامت کے دن اسے دکھائے گا، اور اگر کسی نے ذرا برابر بھی کوئی گناہ کیا ہے اللہ قیامت کے دن اسے دکھائے گا۔ وہ دکھائے گا کیسے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو فلمایا جا رہا ہے، آپ کی پوری زندگی کو فلمایا جا رہا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر وہ سین جو آپ کے خلاف جائے گا یا آپ کے حق میں آئے گا اللہ آپ کو دکھائے گا۔ اللہ آپ کو دکھے، دیکھ یہ تو ہے نا، تو کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی، لگا ریل پیچھے کر کے لگا ذرا اس کو دکھا۔ اب وہ جا رہا ہے چھپتے چھپتے یوں منہ پہ ڈاٹا باندھے ہوئے، اب وہ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، شرم کے مارے اپنے رب کے آگے سر جھکائے کھڑا ہوگا کہ اب میں کیا کروں؟ یہاں تو سارے کے سارے پروف جو ہے وہ جمع ہو گئے، کوئی بات جو ہے وہ چھپی ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سارے پروف ہمارے خلاف جمع کر رہا ہے یا ہمارے حق میں جمع کر رہا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے یہ سارے جدید پروف جو اللہ نے جتنے بھی نظام رکھے ہوئے یہ سارے آپ کے حق میں آئیں، اور ہمارے حق میں آنے کی یہی صورت ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ مسلمان عورت ہو، سب کے لیے لازم ہے کہ ہماری زندگیاں ایسی ہو جائیں جو اسلام کے مطابق ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوں، اور اللہ کو خوش کرنے والی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی نہ ہوں۔ اور اگر ہماری زندگیاں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں تو یقیناً یہ سارے پروف جو جمع ہو رہے ہیں یہ ہمارے خلاف جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج طبیعت تھکی ہوئی بہت تھی اور میرا خیال ہے آپ ابھی تک تشنہ ہیں، آپ پتہ نہیں کیا چاہتے تھے، کیا سننا چاہتے تھے۔ بہرحال جو اللہ نے مجھے توفیق دی، میرے ذہن میں اللہ نے جو بات ڈالی میں نے آپ تھی عورت کے عنوان پر اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں، جو ریکارڈنگ یہاں پر ہوئی ہے، اللہ رب العالمین وہ ہم سب کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اس جنت کا حقدار بنائے جس جنت کے بارے میں مختصر سا ہم لوگوں نے یہاں سنا ہے۔ آج آپ یہاں مدرسہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس ہال میں تشریف فرما ہیں، اور میں اپنے ساتھیوں کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مدرسہ، اس مدرسے میں الحمدللہ خواتین کو علم سکھایا جا رہا ہے، ان کو جنتی عورت ہونے کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے، اور ہر بدھ کے دن خواتین کے لیے خاص طور پر ان کی دروس سے ہٹ کر جو صبح کو جو دروس ہوتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک، اور یہ تو نارمل دروس رہتے ہیں یہاں پر اس مدرسے میں، لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ کہ 4:30 بجے سے لے کر مغرب تک ہر بدھ کے دن یہاں پر ایک خواتین کا اجتماع ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے جب میں اپنی بچی کو لے کر یہاں آیا اور میں نے ڈراپ کیا اپنی بچی کو، تو میں نے دیکھا کہ خواتین نوٹ بکس لے کر داخل ہو رہی تھیں۔ تو میں نے پوچھا بچی سے کہ یہ نوٹ بکس کیوں لے کر جا رہی ہیں، کیا چیز ریکارڈ کریں گی، جبکہ دروس تو صبح کو ہوتے ہیں۔ تو ان بچیوں میں یا ان عورتوں میں یہ سلیقہ محسوس کیا گیا ہے کہ وہ اپنے درس کی نوٹس تیار کرتی ہیں، اور یہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو بڑی عمر کی ہیں وہ بھی الحمدللہ جنتی ہونے کا طریقہ یا سلیقہ اس مدرسے سے سیکھ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس طرح کے مدارس جتنے بھی ہیں جدہ شہر میں یا پوری دنیا میں، چاہے وہ شیخ قاری خلیل الرحمن سے جس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے ابن باز اکیڈمی ہو، اللہ رب العالمین ان مدارس کو، ان اکیڈمیز کو تناول درخت بنا دے، اور ہمارے بچوں خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هديه